الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آخری نبی اور قیامت تک اللہ رب العزت کے دین کو لے کر چلنا، اس کو پھیلانا، نافذ کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سب عالم کہلانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں تو یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس دین پر جو انعامات ہیں صرف ان میں وارث نہیں ہیں، بلکہ دین کو پھیلانے میں جو مشکلات ہیں ان میں بھی ہم ان کے وارث ہیں. ہمیں عموماً الجھن کب ہوتی ہے کہ جب ہم سب علماء یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہے بغیر مشکلات کے، بغیر مشقت کے، بغیر پریشانی کے، اور پھر جب اچانک کوئی پریشانی مشکل آتی ہے تو ہم سنبھل نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اور اگر یہ ذہن بنا لیں کہ دین کا کام کرتے مشکلات بھی آنی ہے تو پھر انسان پریشان نہیں ہوتا. اسی طرح جب دین کا کام کریں تو فتوحات بھی ملتی ہیں، نعمتیں بھی ملتی ہیں، آسائشیں ملتی ہیں، سہولتیں بھی ملتی ہیں، اور بس اوقات وہ سہولتیں انسان کو خراب کرتی ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دین کا کام کرتے ہوئے اصل تو انعامات اللہ آخرت میں دیں گے، لیکن بس اوقات دنیا میں بھی اللہ کچھ وہ نعمتیں اور آسائشیں انسان کو دیتے ہیں جس کا مستحق نہیں ہوتا، اور مقصد ابتلا اور امتحان ہوتا ہے. تو بعد احباب سہولتوں کو دیکھ کر مزاج کو بدل لیتے ہیں کہ جو ہمیں مطلوب تھا وہ چیزیں مل گئی ہیں، اب کام کرنے کا کیا فائدہ. تو دین کا کام کرتے ہوئے دو قسم کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کبھی راحتیں اور کبھی مشقتیں، کبھی حالات موافق اور کبھی حالات مخالف. مخالف حالات آئے تو گھبرا کر دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور موافق حالات آ جائیں تو پھر انسان کو عجب کا شکار ہو کر چوڑا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم دین کو چھوڑتے ہیں بس اوقات مشکلات کی وجہ سے، اور دین چھوڑتے ہیں بس اوقات سہولتیں اور آرام کی وجہ سے. آرام ملے تو اللہ کی نعمت ہے، قدر کرنی چاہیے، اور اگر کبھی اللہ کی طرف سے مشقت آ جائے، ابتلا ہے، انسان اس کو اندر بھی ڈٹ کے اور ثابت قدمی سے کام کرنا چاہیے. اس لیے یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ مشقت تو ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ. حالات جیسے کیسے بھی ہوں ہم نے ہر حال میں صحیح عقیدہ پیش کرنا ہے انشاءاللہ. حالات مخالف اور صحیح عقیدہ پیش نہ کریں ایسا نہیں ہوگا. اس کو بالکل ذہن نشین فرمائیں. اس لیے جیسے کیسے حالات ہوں اب اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. نہ کام چھوڑیں گے اور نہ مرکز چھوڑیں گے. بعض لوگ کام سے دوڑ جاتے ہیں، بعض کام کے مرکز سے دوڑ جاتے ہیں. یہ دونوں بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں دونوں چیزیں چھوڑنی نہیں چاہیے. اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں اور کبھی مشقت اللہ دے دیں تو دوڑنا تھوڑے چاہیے، اور ہمیشہ مشقتیں دیں، اللہ راحتیں عطا فرما دیں تو راحت دے کر بھی دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو عموماً لوگ رائے حق سے بھٹکتے ہیں دو وجہ سے. کبھی مشکلات ساتھ نہیں دے سکتے، اور کبھی زیادہ سہولتیں اس میں دین کا کام نہیں کر سکتے. تو یہ حالات انسان پر آتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت اگر مشکلات کی ساتھ مبتلا فرمائے امتحان دے تو اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے اسوہ حسنہ موجود ہے. اللہ فتوحات عطا فرمائے تو پھر بھی اسوہ حسنہ موجود ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جو علماء ہیں، جو عالم بنیں گے، یہ ذہن بنانا چاہیے کہ موت تک ہم نے دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ.
دنیا یہ کام کی جگہ ہے، اور قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت یہ عیش کی جگہ ہے۔ اس لیے دنیا میں بسا اوقات آرام نہ ملے تو پریشان نہ ہو۔ میں بسا اوقات سفر کرتا ہوں، جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے، کبھی خیال ہوتا ہے کہ اب آج تو خوب ہم نے سونا ہے، آج بڑی آرام کی جگہ مل گئی، اور اس دن ایسی مشقت آتی ہے کہ رات 1 بجے نہیں سو سکتے، فجر کے بعد چل پڑتے۔ ابھی میرے خیال ہے پرسوں ہی کی بات ہے، تو سفر میں تھے، تو اس دن ہمارا خیال یہ تھا کہ آج کوئی کام نہیں، بس فلاں جگہ مغرب پڑھنی، فلاں جگہ عشاء پڑھنی، 9 بجے سو جائیں، اس نیت سے گھر سے نکلے۔ تو مغرب ہوئی تو ایک بیان شروع ہو گیا، عشاء ہوئی تو دوسرا بیان شروع ہو گیا، تو رات ہم 12 بجے فارغ ہوئے۔ اس دن خیال یہ تھا کہ آج کام ہی کوئی نہیں، جس دن کوئی کام نہیں تھا پھر بھی 2 بیان۔ ان دنوں میں میرے جو بیانات چلتے ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں، چونکہ ہم سے وہ سمجھتے ہیں کہ اشتہار چھپا کہ نہیں، میسج چلا کہ نہیں، خبر آئی کہ نہیں، سمجھتے کہ شاید کام نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ان دنوں میں بھی ہمارا تسلسل کے ساتھ کام جاری ہے۔ کبھی 4 دن قبل دنیا ٹی وی پر 2 دن کا درس قرآن پہ ہم صبح میں ریکارڈ کرا ہمارا وہ بھی کام چل رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں تھی، تو آخری 3 آیتیں ہم نے 2 گھنٹے میں ریکارڈ کریں، وہ بھی کام نہیں رکا۔ تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر اور فضل ہے کہ کام ختم نہیں ہوا، کام بڑھ رہا ہے مسلسل۔ میں ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ہمارا روزانہ جو چھوٹا چھوٹا بیان چھوٹے چھوٹے کلپ کی صورت میں بذریعہ واٹس ایپ جاتا ہے پوری دنیا میں، تو اس کی تعداد تقریباً اب 20,000 سے بڑھ گئی، اور ہمارے روزانہ جو لوگ پیج کو دیکھتے ہیں اس میں فیس بک پہ، میں نے کل دیکھا تو اس کی تعداد 59,000 سے بڑھ گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے 60 آدمی، جبکہ ہمارے بیان کو روزانہ کم از کم 60 اور 20 80,000 بندہ سنتا ہے۔ 80,000 مجموعہ کو تھوڑا ہوتا ہے، اور یا کسی بندے کو 10,000 کا مجموعہ ملے تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا خطیب ہے، 10,000 بندے، کہاں 10,000 ایک جگہ پہ، کہاں 80,000 پوری دنیا میں۔ کبھی گزشتہ دنوں جب میں سفر کے لیے ابو ظہبی تھا، وہاں مجھے ایک نوجوان ملا، تبلیغ جماعت سے وابستہ، 4 ماہ لگایا ہوا۔ اس نے کہا جی میں مولانا غیر مقلد ہو گیا، اور الحمدللہ آپ کے دلائل سن کر واپس آ گیا۔ ایک جگہ پہ دوپہر ہمارا کھانا تھا، تو وہاں 2 نوجوان بھی تھے، دونوں کلین شیو تھے۔ اس میں ایک نوجوان پنجاب کا تھا، پنجاب کا یا سرحد مرزانی والا پاکستان کا تھا، اور ایک اس میں نوجوان ہمارا ہندوستان کا تھا، اور دونوں کی پیدائش وہاں امارات کی ہے، اور دونوں جوان ماشاءاللہ بچپن کے دوست ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا جی مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا بھیجا، اس نے کہا میں غیر مقلد ہو گیا تھا، آپ کے بیان سن کر واپس آئے، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بھی آپ سے ہماری ملاقات بھی ہوگی، تو یہ تو بہت اچھا، ہم نے زندگی میں آپ سے ملاقات کر لی۔ تو دیکھیں کتنی بندے کی خوشی ہوئی تھی۔ پھر میں دبئی میں تھا، وہاں ایک نوجوان ملا، تو اس نے کہا جی ہمارے یہاں پروفیسر غیر مقلد ہے، اور ہمارے 25 لڑکے اس نے گھیر لی۔ پہلے ہم 2 تھے، ایک چلا گیا اور میں بچ گیا، پھر 25 آدمی لے کر بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے ہمارے استاد ان نے بلایا کہ تم بھی آؤ۔ اب یہ لڑکا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ملازم ہے، تو یہ مجھے کہنے لگا کہ وہ پروفیسر دوسرے ٹیچر سے بات کرنے لگا، پروفیسر سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس لڑکے سے بات کرو۔ اس نے کہا اس کو کیا آتا ہے اس سے بات کرو، آپ ہم سے بات کرو۔ تو یہ لڑکا کہنے لگا کہ میرے پاس موبائل پر میں نے ویڈیو آن کر دی، تو میں نے کہا سر یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی، اس کے اندر آپ کی گفتگو ریکارڈ ہوگی، میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے، اور ہم آپ کی گفتگو یوٹیوب پہ ڈال کے پوری دنیا کو سنائیں گے، تاکہ استاد جی کے دلائل پوری دنیا سنیں۔ اب وہ سمجھ تو گیا لیکن بند بھی نہیں کرا سکتا تھا۔ اب وہ لڑکا صرف میرے بیانات سنتا تھا، یہ دلائل جو آپ یہاں سنتے ہیں یہی دلائل۔ وہ جو خود اس نے کارگزاری سنائی کہ ہمارے پروفیسر نے استواء علی العرش کا مسئلہ چھیڑ دیا، اللہ کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے۔ تو اس نے کہا میں نے ایک ہی سوال کیا جو آپ کے علم میں ہے۔ اس نے کہا میں نے ایک سوال کیا، استاد جی اللہ خالق ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا عرش؟ کہتے مخلوق ہے۔ تو میں نے پوچھا جی اللہ ہمیشہ سے ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا عرش مخلوق ہے، مخلوق تو ہمیشہ سے نہیں ہے؟ کہتے نہیں۔ تو پوچھتا ہے جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں پر تھا؟ بس کہتے میں نے ایک ہی سوال کیا، استاد فضل ہو۔ تو میں نے کہا استاد جی ایک سوال اور ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ میرے سارے سوال پورے کر لینے دیں، پھر آپ ویڈیو اس کے جواب ریکارڈ کرا دیں۔
کہتے فوراً پروفیسر نے کہا تم تو نماز میں رفع جان بھی کرتے نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا استاد جی دیکھیں ہم کمزور ہیں, آج ایک مسئلہ سمجھائیں, کل آپ سے دوسرا سمجھیں. اس سمجھ ہم نے بڑی ریکارڈیں کرتے ہیں. مجھے اس نوجوان نے کہا استاد جی آپ یقین فرمائیں کہ ہمارے 25 لڑکیوں سے ہماری ایک گفتگو سے محفوظ ہوگی. اتنی دنیا میں کارگزاری ہے آپ سوچ نہیں سکتے کتنے لوگ بچے. میں ہانگ کانگ سفر میں تھا, وہاں مجھے ایسے ساتھی ملے. مدینہ منورہ میں تھا, سری نگر کے 70 کے قریب ساتھی ملے. 70 کے قریب مجھے نہیں پتا تھا. مجھے آج میں تصویریں بھیجائی مسجد نبی کی, تو میں نے مولانا جمشید صاحب کو سینڈ کر دی. تو انہوں نے کہا جنوبی کی ہے, پرانی ہے. میں نے کہا مجھے آج ملی ہے, میں نے آپ کو دے دی. وہ اس وقت کی محفوظ رکھی ہے, پورے آپ ہندوستان میں پھیلا رہے ہیں. وہاں وہ ساتھی میں ملے. پھر انہوں نے بتایا کہ سری نگر میں کشمیر میں کتنا کام ہے, آپ کے بیانات کو لوگ کتنا سنتے ہیں اور کس قدر فطروں کا تعلق ان بیانات کی وجہ سے جاری ہے. میں نے آپ سے کئی بار کہا کہ مرکز میں تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا ہے, اس کام کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا زیادہ کام دنیا میں کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے. الحمدللہ دنیا بڑی بڑی ہے جو لوگ ہمارے کام کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہم چونکہ یہاں اکٹھے رہتے ہیں اس لیے بسا بات نعمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کون سی نعمت موجود ہے. مسجد نبوی مدینہ منورہ میں تھا, تو اس میں ایک ساتھی مجھے ملے سری نگر کشمیر سے. تو میں جمعہ کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا, اچانک سامنے آیا. میں ایک سیکٹر کو دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوں, مجھے دیکھ لیا, پاس ہی آ کر بیٹھ گئے. مجھے کہتے مولانا محمد ریاض محمد صاحب ہیں. میں نے کہا جی ہاں, وہیں بیٹھے. تو مجھے کہنے لگا کہ کبھی کبھی میں نے مسجد نبوی میں 10 دعائیں کی ہیں, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا یہ کی کہ اللہ میں 11ویں دعا کر رہا ہوں, اگر میری یہ دعا قبول ہو جائے 10 میں سے کسی ایک دعا کو ڈیلیٹ کر دیں. میں نے 10 دعائیں پہلے کی ہے, ایک دعا اور مانگ رہا ہوں, یہ دعا قبول کر دے, اس کی جگہ پہ میری ان 10 دعاؤں میں سے کوئی دعا ختم کر کے اس کو وہاں داخل کر دے. اور وہ میری دعا یہ تھی کہ اللہ محمد ریاض محمد کی میری زندگی ملاقات کرا دے. کہتے بس آپ مل گئے, میں اتنا خوش ہوں, ابھی دعا مانگ کے نکلو, ابھی آپ مجھے دیں. یہ میں سری نگر کے ساتھی بتا رہا ہوں. مدینہ منورہ ایک ساتھی مجھے ملا, مسجد نبوی کے باہر میں نکلا کسی کام کے لیے, وہی مل گیا. مجھے اس نے پہچانا, مجھے کہتا جی مولانا صاحب. میں نے کہا جی ہاں. اس نے میرا فون نمبر لے لیں, گاڑی میرے پاس ہے, رہائش ہے مدینہ منورہ, کوئی میرے سے خدمت ہو تو مجھے بتائیں. میں آپ کے بیانات تو بہت سنتا ہوں, لیکن میری عادت ہے کہ میں اپنے مشائخ علماء جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں تنگ نہیں کرتا, نہ فون کرتا ہوں, نہ ملاقات کی کوشش کرتا ہوں. میں سمجھ تو مصروف ہوتے ہیں, بس یہ بیان سنتا ہوں, دعائیں کرتا ہوں. آج رات میں 2 بجے تک آپ کا بیان سنتا ہوں, 2 بجے. تو صبح میرے دل میں بار بار خواہش آتی کہ آپ کا فون کر لوں, پھر میں نے کہا نہیں مناسب نہیں. تو میں سمجھتا ہوں رات کی 2 بجے کی جو میری طلب تھی نا, وہ اللہ نے آپ سے ملاقات کرا دی ہے. تو پھر دوسرے دن مجھے پھر میسج کیا, میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. پھر وہ مجھے اس میں کہنے لگا میں نے آپ کے لیے 2 دعائیں کرتا ہوں, آپ دعائیں سن کر تعجب کریں. اور مجھے خود حیران ہوئی, ایک آدمی عالم نہیں کیسے دعا مانگتا ہے. اس نے کہا میں آپ کے لیے 2 دعائیں مانگتا ہوں. ایک دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, اور یہ بہت ضروری دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. مجھے کہتے ہیں دوسری دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مولانا سے کام ان کی صلاحیت کے مطابق نہیں, اپنی شان کے مطابق ہے. آپ یقین فرمائیں میں نے دعا سنی, میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. ٹیلی فون پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ایسے ایسے لوگ دنیا میں دعائیں مانگنے والے ہیں. تو اس نے کہا میں دعا یہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ مولانا سے ان کی صلاحیت کے مطابق نہیں, اپنی شان کے مطابق کام لے. اب بتاؤ اللہ اپنی شان کے مطابق کام لے تو اللہ کی شان تو غیر معلوم ہے, پھر اللہ کتنا کام لے بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے بعض وہ ممالک جہاں پر ہم نے کبھی سفر کا ارادہ بھی نہیں کیا, جانا تو دور کی بات ہے, کبھی ارادہ بھی نہیں کیا کہ وہاں جائیں. تو ابھی کل ہی مجھے وہاں سے فون آیا کہ مولانا صاحب ہمیں یہاں کچھ غیر مقرر پریشان کر دیں, ہم نے تحفظ سنت کا آنکھوں سے رکھنی ہے, آپ ہم وقت ہے کب دیتے ہیں. تو میں نے کہا ویزا انہوں نے کہا ہمارے ذمہ, آپ بغیر ویزے کے ایئرپورٹ پر ہیں وہاں سے بھی لے لیں گے. اگر آپ ویزا اسلام آباد سے لینا چاہیں وہاں سے مل جائے گا, کراچی سے لینا چاہیں وہاں سے مل جائے گا. یہ وہ ممالک ہے جہاں پر کبھی ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا جانے کا, لیکن وہاں کام پہنچا ہوگا.
تو میں بتا رہا تھا دیکھو کتنی عجیب دعا ہے. 2 دعائیں مانگی. نمبر 1 اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، اور نمبر 2 اے اللہ تمام صلاحیت کے مطابق دی، اپنی شان کے مطابق دی. ایک مختصر سی بات آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا کام الحمدللہ دنیا میں کس قدر پھیلا ہو اور کتنے ممالک میں ہمارا کام چلا گیا ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں. میرا خیال ہے میں ہانگ کانگ شاید 6 دن چل رہا ہوں، 7ویں دن واپس آ گیا. اور آپ نے شاید دورہ دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو میں مختص کہوں گا آپ سب کو دکھائیں. آپ 6 دن کا دورہ دیکھیں، آپ وہاں کا مجمع دیکھیں، اتنا بڑا اجتماع ہانگ کانگ جیسے ملک میں، اور ماشاء اللہ لوگ سن میں عقیدے کی بات. کسی ایک جگہ پر بھی ہم نے ان حالات میں بھی اپنی گفتگو کا رخ نہیں موڑا، بات غلط کی ہو، بات جان بوجھ کے گڑبڑ کر دی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی انشاءاللہ. ہم نے آپ سے اس لیے گزارش کی ہے کہ بس ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کی بنیادی محنت ہے عقائد کی اشاعت اور عقائد کا تحفظ، مسائل کی اشاعت اور مسائل کا تحفظ. لیکن طرز خانقاہی رکھنا ہے، طرز خانقاہی رکھے، خانقاہی بس اللہ سے تعلق ہو، اذکار کا اہتمام ہو، اعمال کی پابندی ہو، اور جو کام کرے آخرت اور قبر کی نیت سے کریں. بس دنیا کا تو پتہ ہی نہیں کب مر جانا ہے، کب دنیا چھوڑنا ہے. پھر جن دوستوں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں وہ اتنے بے وفا ہیں کہ کب بے وفائی کرے انسان کو اندازہ ہی نہیں. اس لیے اپنے دوستوں کی خاطر کبھی گناہ نہ کریں، اپنے دوستوں کی خاطر اساتذہ کے خلاف ذہن نہ بنائیں، اپنے دوستوں کی خاطر برکت کے خلاف ذہن نہ بنائیں. جو بندہ کام کرتا ہے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، وہ پروپیگنڈے کا شکار بھی ہوتا ہے، مخالفت کی زد میں بھی آتا ہے، اور اس کو ایسی مخالفت سننی پڑتی ہے کہ عام بندہ سن کر بھی شرم کرتا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اس کو ان بھی سننا پڑتا ہے. لیکن اپنا تھوڑا سا ذہن ٹھیک رکھے. میں ابھی ایک سفر میں تھا، شارجہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیان تھا، ہماری سے ذکر تھی، کچھ لوگ آئے تھے جو مسلم متعلق ہے. ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ میرے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات. مجھے پھر ہمارے بزرگ تھے انہوں نے فون کر دیا. بزرگ سے مراد عمر میں سے بڑے ہمارے میزبان ہیں. انہوں نے کہا کہ فلاں لڑکے کا آپ کو فون آئے گا، وہ آپ سے بیعت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن آج کل اس کا ذہن تھوڑا سا پٹری سے اترا ہوا ہے، لوگوں نے اس کی غلط ذہن سازی کی ہے، وہ آپ کو ملے گا، ذرا تسلی سے اس کی بات ہے. ان کے ذہن میں تھا کہ ڈھاڑ نہ دے، تسلی سے بات ہے. میں نے کہا ٹھیک. وہ لڑکا آ گیا. اب لوگ ابھی بیٹھے ہیں، ہماری مجلس شروع ہونے لگی تھی، تو میں نے اس کو قریب بلا لیا. میں نے کہا میں 2 باتیں آپ سے کرتا ہوں. سارے لوگ سن لیں گے، ان کو یہ پتہ نہیں میں اس سے بات کیا کروں. میں نے کہا آپ کے بارے میں یہاں آپ کے ملک کے جو لوگ ہیں انڈیا کے، وہ آپ کو کیسے سمجھتے؟ کیسا؟ بہت اچھا. میں نے کہا شریف؟ کہتے بہت شریف. میں نے کہا مانت دار؟ کہتے جی مانت دار. بہت اچھا سمجھتے. میں نے کہا اگر آپ، میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے یہاں سے آپ چندہ جمع کریں اور آپ چندہ جمع کیا کریں تو کیا خیال ہے؟ پھر سب یہ کہیں گے؟ کہتے نہیں. پھر بعض تو کہیں گے بہت اچھا ہے، اور بعض کہیں گے کچھ بھیجتا کچھ کھا جاتا ہے. میں نے کہا یہ باتیں کب کہیں گے؟ کہتے ہیں جب جمع کروں گا. میں نے کہا جب جمع نہیں کرے گا پھر؟ کہتے پھر کوئی بھی نہیں کہے گا. میں نے کہا جب تک آپ یہاں کام نہیں کرتے تو لوگ کہیں گے بہت شریف ہے، بہت بڑے مانس ہے، بڑا متواضع ہے، بڑا متقی ہے. اور جب تو نے کام کرنا اور تیرے ارد گرد 10-15 لڑکے اور اکٹھے ہو گئے تو پھر کئی لوگوں نے کہا اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے، اس کو چمکنے کا شوق ہے، اب تو ہم سے سلام ہی نہیں دیتا. کہتے یہ باتیں تو ہونی ہیں. میں نے پوچھا کب ہونی ہے؟ کہتے جب کام کروں. میں نے کہا بس سمجھ آ گئی بات؟ کہتے یہ آ گئی سمجھ. آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ کہتے ہیں میں نے آ کے ساری بات آ گئی. میں نے کہا چلے کر ذکر کروں. اس کو دوبارہ موقع نہیں ملا کہ کوئی مل کے اعتراض کرے. میں نے کہا جو آدمی اموال جمع کرے گا اس پر لوگ اعتراض کریں گے. اب دیکھیں آپ سب بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں کرے گا. ابھی ہم کسی کو رسید بک دے دیں کہ اپنے شہر میں جاؤ، وہاں سے چندہ اکٹھا کر کے لاؤ. اب وہ چندہ بھی اکٹھا کرے گا، اور اگر اس نے کہ کھانا کھا لیا، کھانا تو ویسے بھی کھاتا ہے، جب گھر جاتا ہے تو کھانا کھاتا ہی ہے، ہوٹل پہ کھاتا ہے. بس اسٹاپ پہ گاڑی رکی ہے، ہوٹل میں موٹر پہ اترا، کھانا کھا لیا. اور جب ہماری سیٹ بک پر چندہ کرنے جائے گا پھر کھانا کھا لیا. اور کسی لڑکے نے ساتھ دیکھا موٹر پہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے واپس آ کر آتش کیا لگاڑی. استاد جی یہ چندہ کرتا ہے لیکن میرا اس کا خیال رکھنا. میں نے کہا کیوں؟ کہ موٹر پہ کھانا کھا رہا تھا، کھاتا تو پہلے بھی ہے، لیکن جب تک جمع نہیں کرے گا اعتراض نہیں ہوگا، اور جب جمع کرے گا پھر اعتراض بھی ہو جائے گا.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ سب ماشاء اللہ شریف ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر، لیکن آپ میں سے ایک لڑکا تقریر کرے اور اس کی تقریر اچھی ہو اور اس کے ساتھ 4 لڑکے مل جائیں تو باقی 4 مخالف بھی ہو جائیں گے. اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے. بیٹا ابھی تیری عمر نہیں ہے، تو بڑھاؤ پھر مار لینا، ایڈا کار نہ کر، یہ سب باتیں شروع کرتے ہیں. میں نے اسے کہا تجھے بات سمجھ آ گئی؟ کہتے جی آ گئی. میں نے کہا بھائی یہی معاملہ ہمارا ہے، جب تک کام نہ کرے کوئی بات نہیں کرتا، جب کام کریں گے پھر باتیں ہوں گی. اگر کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، میری بات سمجھ، اگر کام کرتے ہیں اللہ کے لیے تو پھر باتوں سے پریشان بھی نہ ہو، جواب بھی نہ دیں. اور اگر کام کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے پھر باتوں کا جواب بھی دیں، پریشان بھی ہو. تو ہم کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ لوگ باتیں کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے. دنیا میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات کے بعد کون ہے؟ بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا میں سب سے گندی شخصیت کون ہے؟ ابلیس سب سے گندی. اچھا دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے کس کے؟ ابلیس کے. اور مخالف کس کے؟ بتاؤ. تو انہیں رسالت کا جو پرچہ ہوتا ہے نا، کبھی تو انہیں ابلیس کا بھی ہوا ہے. کیوں؟ اس کو سمجھا کہتے ہیں اس کا کوئی پرچہ نہیں، کسی دنیا میں قانون میں نہیں ہوتا. حضور کی ذات اچھی ہے، برا کی پرچہ ہو جاتا ہے، یہاں جنگ لگی ہوئی ہے. تو میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرکز سے کام لے، اللہ حفاظت فرمائے، شرور سے محفوظ فرمائے. 3 دعاؤں کا اہتمام بہت کیا کرے. نمبر 1 اللہ حفاظت فرمائے. نمبر 2 اللہ کام کے اسباب عطا فرمائے. نمبر 3 اللہ کام قبول فرمائے. کتنی دعائیں کریں گے؟ نمبر 1 اللہ، نمبر 2، نمبر 3 اسباب کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس میں متخصصین بھی ہیں، اس میں کتب بھی ہیں، اس میں وسائل بھی ہیں، اس میں میڈیا بھی ہے. یہ ساری چیزیں اسباب کے اندر آ جاتی ہیں. اس لیے ہم دعا کریں کہ اللہ کریم حفاظت بھی فرمائے، اللہ اسباب بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کام کو قبول بھی فرمائے. ششمائی امتحان آپ کا ہو گیا ہے. آج انشاءاللہ بعد از نماز ظہر آپ کا نتیجہ ہوگا. ہمارے جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے محتمم مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہ میرے استاد بھی وہ تشریف لائیں گے. وہ بیان بھی فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. اپنے ہاتھوں سے پوزیشن ہولڈر ساتھیوں کو انعام بھی دیں گے انشاءاللہ. ساتھی وہاں سے بس 12 بجے نکلیں گے، انشاءاللہ 1:30 پونے 2 تک آ جائیں گے. تو نماز کے فوراً بعد یہ عمل ہوگا، زیادہ تاخیر نہیں ہوگا. تو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے امتحان میں بھی کامیابی دے، اللہ آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے. تو آپ لوگ چھوٹے موٹے حالات میں دل چھوٹا نہیں کرنا، دل بڑا رکھنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اسی لیے سفر بھی کرتا ہوں، درمیان میں آتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں. پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہونا، کچھ بھی نہیں. کیا ہوگا؟ ہوتا کچھ بھی نہیں، بس بعض لوگ دل چھوٹا کر جاتے ہیں. اور بات دیکھو سمجھتا ہوں عجیب پروپیگنڈا ہے. میں جدہ میں تھا تو جنوری کے آخری عشرے میں، تو بہت اچھا مجھ سے عقیدت ہے ساتھی کو جن کا میں رہ رہا. اس کو ایک لڑکے نے فون کیا، اب فون دے گئے. اس نے کہا اب تو مولانا گھمن کو چھوڑ دو، اب تو پاکستان میں اس کے بیانات پر پابندی لگ گئی ہے، اب تو چھوڑ دو. اب چھوڑنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. تو یہ پروپیگنڈا کہتے ہیں اپنی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، اب تو چھوڑ دو. تو اس کو حالانکہ ہونا کیا چاہیے بھائی، اب زیادہ ساتھ دینا چاہیے. اب مشکلات آئی ہیں، حکومت مخالف ہوئی ہے، اب اور ساتھ دینا چاہیے. اور مخالف کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو چھوڑ دو جان سے یار، اب تو تم بھی پیچھے آتے ہو، اب تو حکومت ہی پابندی لگاتی ہے. اب یہ پروپیگنڈا ایسا ہے کہ اس کو سن کر بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، الحمدللہ بڑے فرصت کے ساتھ کام جاری ہے. بس اب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی دے، اللہ قبر کے امتحان میں کامیابی دے، اللہ حشر کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے. میں سب بہت تھوڑے سے مہینے نہیں، اب تو دن رہ گئے. مارچ شروع ہو گیا، اپریل ہے اور مئی کے اندر امتحان شروع ہو جائے گا. 16 مئی کو امتحان شروع ہو جائے گا. اب کیا وقت رہ گئے؟ اپریل اور مئی 2 مہینے رہ گئے. زیادہ 1.5 مہینہ 1.25 مہینہ اور لگے گا، کتابیں ختم ہو جائے گی. باقی آپ کی تیاری کے دن ہیں. ہمارے جو متخصص علماء ہیں
ان کے دن بھی بہت تھوڑے رہے کہ آپ لوگ بھرپور محنت کرو اور ضرورت بہت ہے کام کی. مجھے بہت ساتھی کہتے ہیں, پاکستان میں کہتے ہیں, باہر بھی کہتے ہیں, مولانا صاحب بندے تیار کرو, بندے تیار کرو. میں نے کہا کیسے تیار کرو, مجھے آپ سمجھائیں تیار کیسے کریں. مجھے افراد تیار کریں, کیونکہ ہم لگے ہوئے تو ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, افراد ماشاء اللہ تیار بھی ہو رہے ہیں. تو آپ لوگ تھوڑی سی نا ہمت کرو, اپنے اپنے علاقوں میں بھی کام کرنا ہے, تو ان شاء اللہ پوری دنیا میں کام کرنا ہے ان شاء اللہ. لیکن میں باہر کے تھوڑا طرز خان کا ہی رکھنا, بس طرز پھٹے والا نہیں رکھنا. وہ بڑی جلدی آدمی کا کام ہوتا ہے, وہ زیادہ دیر تک وہ کام چل نہیں پاتا. فالتو والا کام, تشدد والا کام, پھٹے والا کام بڑی جلد جواب دے جاتا ہے. دوام اسی کام کرتا ہے جو ہمارے مشائخ کا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے. باقی انشاءاللہ ظہر کی نماز کے متصل بعد انشاءاللہ اور ساجد بیان بھی فرمائیں گے اور نتیجہ بھی سنائیں گے, اور جو انعام والے ساتھی پوزیشن والے کو انعامات بھی دیں گے. باقی ساتھی بھرپور محنت اور تیاری کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. میرا چونکہ اب تک کچھ دن کا سفر ہے, تو پھر سفر شروع ہو جاتا ہے. بعض ملک کے ہیں, بعض باہر کے, ان سفروں کو بھی تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے. ہمارا آج 8 مارچ کا اجتماع تھا, ہمارا ارادہ تھا کہ اجتماع کریں, بس بعض وقت پھر موقع دیے آدمی کھول کر سامنے نہ بیٹھا ہو, پھر مزہ نہیں آتا. اب ساتھی باہر سے آ جائے تو سب نے کہنے کدھر ہے ساتھی, اب سامنے رہنے مزہ نہیں آتا. اس لیے اس کو ختم ہم نے نہیں کیا, موخر کیا, کینسل نہیں کیا, موخر کیا. دیکھیں انشاءاللہ پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کسی وقت بھی انشاءاللہ ہم اجتماع کا اعلان کریں گے, اور اس میں پھر آپ لوگ تیاری کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.